الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ دین کی سر بلندی افضل یہ کام ہے حسین کا، دین کی سر بلندی افضل یہ کام ہے حسین کا، بلند رہے گا رہتی دنیا تک پیارا نام ہے حسین کا۔ دین کی سر بلندی افضل یہ کام ہے حسین کا، بلند رہے گا رہتی دنیا تک پیارا وہ نام ہے حسین کا، اور نبی جسے اپنا پھول کہہ کے ایاز بلاتے رہے، نبی جسے اپنا پھول کہہ کے ایاز بلاتے رہے، کتنا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے حسین کا، کتنا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے حسین کا۔ حمد و صلوات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ محفل اسوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منعقد کی جا رہی ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا جز تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کی صحیح معنی تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو آخر تک سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس محفل کو ہمارا پروردگار اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں صرف ایک ہے، پوری کائنات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، خدا ہونے کے دعوے کیے، اور بہت سے لوگ آپ کو یہ ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، نبی ہونے کے دعوے بھی کیے، اور بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے بھی کیے، لیکن قربان جاؤں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کہ لوگ جہاں خدا ہونے کے دعوے کر رہے تھے، لوگ جہاں نبی ہونے کے دعوے کر رہے تھے، لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، کہہ دیا کہ میں خدا ہوں، لوگوں نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، لوگوں میں سے کہہ دیا کہ میں مہدی ہوں،
لیکن قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، کہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اسی کائنات کے اندر جہاں خدا ہونے کے دعوے دار موجود ہیں، جہاں نبی ہونے کے دعوے دار موجود ہیں، مہدی ہونے کے دعوے دار موجود ہیں، پوری کائنات کے اندر آپ چھان بین کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کوئی حسین ہونے کے دعوے کا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا میں حسین ہوں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ وہ دعویٰ کرے گا بھی کوئی کیسے؟ حسین بننا کوئی عام بات تو نہیں ہے، آسان بات تو ہے نہیں، ممکن تو ہے نہیں نا۔ یہ دعویٰ اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گھر لٹا کے آئے تو حسین بنے نا۔ کوئی گھر لٹا کے آئے گا تو ہی تو کہے گا نا کہ میں حسین ہوں۔ کوئی گھر لٹا کے آئے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی بات کرے، پھر حسین ہونے کا دعویٰ کرے نا۔ تو پتہ چلا کائنات کے اندر جہاں شیطان نے لوگوں کو ابھارا کہ تم خدا ہونے کا دعویٰ کرو، تم نبی ہونے کا دعویٰ کرو، تم مہدی ہونے کا دعویٰ کرو، ہر بات سے شیطان نے ابھار دیا، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہ رہی کہ کسی نے آج تک حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور حسین ہونے کا دعویٰ کرتا بھی کیسے؟ اگر اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھ پہ لے جا کر اس کے حلق میں تیر پیوست کرا کے نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لاتا تو پھر امام حسین ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا، اور صبر کے دامن کو بھی نہ چھوڑتا، ایسا حوصلہ رکھتا۔ کوئی ذات دنیا میں امام حسین کے بعد موجود ہوتی جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ تیر لگوا کے اور اپنے ہاتھوں سے تیر نکالیں، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، ایسا حوصلہ کسی کے اندر ہوتا تو حسین ہونے کا دعویٰ کرتا نا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں حسین صرف ایک ہے، اور ظلم کے خلاف جس انداز سے میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی دستان رقم کی ہے، وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہی نہیں ہیں، بلکہ محبوب بھی ہیں، محبوب رسول بھی ہیں، محبوب رسول خدا بھی ہیں، صرف نواسہ رسول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ان فضیلتوں کی جامعیت سے نوازا ہے جو صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو اس خاصیت سے میرے اور تمہارے رب عز و جل نے نوازا ہی نہیں۔ کسی کو نوازتا تو کوئی اور حسین بنتا نہ۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنت کہے گی اے میرے باری تعالیٰ، اے رب عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اپنے ارکان میں سے 2 ارکان کے ساتھ مجھے زینت بخشے گا؟ اپنے ارکانوں میں سے 2 ارکان کے ساتھ اے رب عز و جل تو مجھے زینت بخشے گا۔ یہ کلام کس کا ہے؟ جنت کا۔ اور فرمایا کون رہے ہیں؟ تمہارے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنت اپنے رب سے یہ عہد یاد دلائے، اپنے رب سے یہ کلام کرے گی، اپنے رب کو یہ وعدہ یاد دلائے گی کہ اے میرے رب عز و جل تو نے مجھ سے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنے 2 ارکان میں سے 2 ارکان سے مجھے زینت بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے سوال پر ارشاد فرمائے گا علم ازینے کی بالحسن والحسین، سبحان اللہ، علم ازینے کی بالحسن والحسین، اے جنت
تو اب بھی سوال کرتی ہے، اب بھی مانگتی ہے، اب بھی تو مجھے وعدہ یاد دلا رہی ہے کہ میں نے تجھے 2 ارکان کا وعدہ کیا تھا، کیا تو بھول گئی کہ ہم نے تجھے حسن اور حسین نہیں دیے؟ حسن اور حسین نہیں دیے؟ تیری زینت حسن اور حسین ہے۔ سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام آنے والے مصائب کا پتہ تھا۔ آپ جانتے تھے کہ میرے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے، اسی وجہ سے تو مقام برزا پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں، اور خطبہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ حضور اتنا بڑا لشکر ہے آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے، کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں حضور، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہو گئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کر سکتے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، آپ یہاں سے پلٹ جائیں۔ یہ لوگوں نے مشورے دیے تھے میرے اور تمہارے حسین علیہ السلام، لوگوں نے کہا تھا حضور آپ پلٹ جائیں یہاں سے، اتنا بڑا لشکر آپ کے سامنے ہے، آپ کیسے مقابلہ کریں گے حضور؟ اور وہ کوفی جو آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ سے عہد کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ وفا نہیں کریں گے آپ سے، حضور آپ پلٹ جائیں۔ کوفیوں کی تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہو گئی۔ جب یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو آپ نے فرمایا یہ جو تم بتائے ہو نا مجھے پہلے سے معلوم ہے، میں پہلے سے جانتا ہوں کہ میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی میں تیروں کی جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تیروں کے سائے میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں پھر بھی راہ کربلا کا مسافر بنوں گا، مجھے پتہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں 72 افراد 22,000 افراد کے لشکر کا راستہ نہیں ہو سکتے، مجھے معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اپنے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا دیکھوں گا اور اپنے بچوں کے سامنے میں شہید کیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں جو شہادت گاہ کی طرف قدم اٹھائے چلا جا رہا ہوں۔ تو سنیے امام حسین کا وہ جملہ جو انہوں نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا، فرمایا اے لوگوں یہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آگے بڑھ رہا ہوں، آگے چلا جا رہا ہوں، آگے بڑھا ہی جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کربلا آ جائے میں آگے چلا ہی جا رہا ہوں، لوگوں میں رکتا کیوں نہیں ہوں، تمہاری باتوں میں کیوں نہیں آتا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک زمانے میں باطل کے ساتھ ٹکرانے کی کوئی مثال تو موجود ہو نا، قیامت تک کوئی تو مثال موجود ہو نا کہ باطل کے ساتھ کوئی ٹکرایا تھا، قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہونا، وَلَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ، اور فرمایا میں وہ نمونہ میں بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک ظلم کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں وہ اپنی کمی اور کثرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہ ہٹائیں، ان کے سامنے میرا نمونہ موجود ہے، میری مثال موجود ہے، میری زندگی موجود ہو، اور وہ ظلم کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، جب برطانوی سامراج کے خلاف برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا اور ان کی صدائے بالنواز یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا تم کہو گے یہ دانش مندی نہیں ہے، اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، یہ پتھر سے ٹکرا دینے والی بات ہے، یہ دیوار میں سر پھوڑنے والی کہانی ہے، لیکن کہا کہ اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکار کرنے کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نوا بن جاؤ، اس کے باوجود کہ میں طاقت نہیں رکھتا، اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا کوئی دانشمندی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو اس نے بات کہی وہ دلوں کو چوٹ کرنے والی ہے، کہنے لگا یہ میں سب کو جانتا ہوں کہ میں
جو کر رہا ہوں یہ دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے، عقل کا تقاضا نہیں ہے، لیکن کہنے لگا میرے سامنے امام حسین کی زندگی موجود ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار موجود ہے، آپ کا نمونہ موجود ہے۔ تو غور فرمائیں، حسین میرا اور تمہارا حسین ایک ایسا اختیار ہے، حسین ایک ایسا کردار ہے جو ظلم و جبر سے ٹکراتا ہے، خواہ کسی بھی مذہب سے مظلوم نکلیں، ان سب کے سامنے کردار میرے اور تمہارے حسین کا۔ سامعین محترم، جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ میدان میں آئیں گے اور آتے رہیں گے، آئے ہیں یا آئیں گے یا آئے ہوئے ہیں، ان سب کا قائد حسین ابن علی ہے، تیرا اور میرا حسین ہے، ان سب کا رہنما تیرا اور میرا حسین ہے۔ غیت کے قافلے جہاں بھی میدان میں عمل میں آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی تھا، حسینی ہے اور پرچم حسینی ہوگا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، جہاں بھی لوگ اپنے حقوق کے لیے میدان عمل میں ہیں، جہاں بھی قافلے نکلے ہیں، وہ کابل میں ہوں یا کندھار میں ہوں، وہ قافلے کالا جنگی میں ہوں یا دشت لیلا میں ہوں، یا رابو میں ہوں یا موصل میں ہوں، یا بغداد میں ہوں یا القدس میں ہوں، وہ کشمیر میں ہوں یا غزہ کی پٹی میں ہوں یا پھر برما میں ہوں، غیت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں ہیں، سب کی حرارت خون حسین سے لے، سب کے اندر جو طاقت زور مارتی ہے، جوش مارتا ہے خوننا، وہ خون حسین ہی سے حرارت لیتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے، عشق غیور کے چہرے پہ جو بانگ پن ہے، عشق غیور کے چہرے پہ جو اجالا ہے اور یہ جو روشنی پھیری ہوئی ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے کہ آپ نے قیامت تک کے لیے ظلم کا راستہ روک دیا۔ اب قیامت تک جتنی بھی شہادتیں ہوں گی، جتنی بھی شہادتوں کے پھول لہراتے رہیں گے جیسے پہلے لہرائے ہیں، اور اس قبیلے کے لوگ راہ خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کا صدقہ۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی جاری ہے، جہاں امام حسین کا ذکر ہوگا وہاں 72 جانوں کا بھی ذکر ہوگا، وہاں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کا بھی ذکر ہوگا۔ غزہ کی پٹی میں جو اس وقت دکھ پھیلا ہوا ہے، آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ آپ نے اخبار کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ 72 بچوں کو بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ تو 72 بچے ان 72 جانثاروں کی کہانی کو یاد دلا رہے ہیں، دوبارہ دہرایا ہے، آج وہ کہانی دوبارہ رقم کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے سفر حسین، یہ امام حسین کا مشن تھا۔ حسین ابن علی نے جس چیز کی طرح، جس چیز کی بنیاد ڈالی اور جس راستے کے مسافر ہوئے، وہ سفر ابھی تک بھی جاری ہے، اور میں کہتا ہوں قیامت تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ امام مہدی جلوہ افروز ہو اور آپ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف آخری جنگ لڑیں، اس کے بعد ظلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اسلام کا پرچم ہمیشہ ہمیشہ کے سر بلند اور سرفراز ہو جائے۔ تو قیامت تک میرے اور تمہارے حسین نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ، میں دنیا میں نمونہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے خود کو کربلا کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود ہے، اور ظلم کے خلاف اگر لوگ ٹکرانے کے لیے اٹھیں تو حوصلہ رکھیں۔ امام حسین نے کربلا کے اندر جو عظیم داستان رقم کی ہے، اور جس طرح ظلم کے سامنے پوری قوت کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے، 22,000 افراد کے سامنے حضور تنی تنہا کھڑا ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے میں موجود ہوں
اور 22,000 فوج کے سامنے اکیلا شخص کھڑا ہو، وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، وہ تیرا اور میرا حسین ہے۔ اور اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں اور بھانجوں کی لاشیں بھی اٹھا کے میرے اور تمہارے حسین خیمے میں رکھ کے اور پھر 72,000 فوجی کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ کوئی عام بات ہوئی ہے؟ راشد راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب امام علی مقام کو ایک نوجوان نے پکارا، کہا تھا کہ مجھے تھامیے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے شدت سے پیاس تڑپا رہی ہے، تو کہتا ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے آئے اور گرد و غبار میں آپ نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا۔ راوی کہتے ہیں اور جب خیموں کی طرف امام جا رہے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نوجوان کے پاؤں کربلا کی ریت کے اندر گھسیٹے جا رہے ہیں۔ راشد راوی کہتے ہیں اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن میں حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو تمطراق تھا دیکھتا اور جو پاک پن تھا دیکھتا رہ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ بڑے بڑے دل چھو جاتے ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، یہ نوجوان جس کو تمہارے اور میرے حسین نے سینے سے لگا کر خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ نوجوان ہے کون؟ یہ بندہ کون ہے جسے امام حسین اٹھا کے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو ابھی کہتا ہے مجھے بتایا گیا کہ حسین ابن علی کے بھتیجے قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، تو حسین کے بھتیجے جناب قاسم بن حسین نے ارزق اور اس کے بیٹوں کو مارنے کے بعد 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا، جن میں سے 30 لوگ پیادہ تھے اور 50 لوگ سوار تھے۔ آپ کی تلوار کی جلغار سے یزیدی لشکر جو تھا وہ درہم برہم ہو گیا تھا۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے لشکر کو درہم برہم کر دیا تو اسی دوران عمر بن سعید زادی نے چھپ کر پیچھے سے بھاگ اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ جب آپ زخم کھا کر زمین پہ تشریف لائے تو آپ کی زبان سے یا اللہ نکلی، اے میرے چچا جان، یہ آواز جیسے ہی میرے اور تمہارے حسین کے کانوں میں گونجتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سستی سے نہیں آتے، کوئی کاہلی سے نہیں آتے، تھکے ہوئے جس طرح بندہ ہوتا ہے اس طرح چل کے نہیں آتے۔ میرے اور تمہارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے اتنی سستی سے نہیں آتے، بلکہ راوی کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جھپٹ کے آئے کہ جس طرح شاہین آتا ہے۔ اور عمر بن سعید جس نے امام قاسم پر حملہ کیا تھا اس کو اپنی تلوار سے وار کیا، اس کا بازو، اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ لعین جان بچانے کے لیے فرار ہو گیا۔ اس طرح جرأت اور بہادری کا اگر تاج کسی کے سر پہ سجتا ہے وہ دنیا میں اکیلا میرا اور تمہارا حسین ہے۔ اسی طرح حمید بن مسلم کربلا کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب غبار چھٹا تو کہتا میں نے دیکھا 9 عمر لڑکا تڑپ رہا ہے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر پہ کھڑے ہیں۔ امام تیرے اور میرے امام نے فرمایا، بیٹا قاسم، جن لوگوں نے تجھے قتل کیا ہے قیامت کے روز تیرے جد امجد ان پر تیرے خون کا دعویٰ کریں گے۔ اے میرے بیٹے قاسم، تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں اور تیرے چچا کے دوست بہت کم رہے گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے سینے سے چمٹایا اور خیموں کی طرف لے گئے۔ اتنی جرأت، اتنی بہادری کہ سامنے 71 لاشیں موجود خیمے میں ہیں، پھر بھی حوصلہ ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالنے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ سنبھلتا نہیں ہے، پھر بھی غم مٹتا نہیں ہے۔ احباب کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اس کا جوان بیٹا رخصت ہو گیا، اس کے سینے کا جو چین تھا وہ لٹ گیا۔
تو پھر ہم کیوں نہ سلام کہیں اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو 71 لاشیں بے گور اور بے کفن پڑے ہوئے جن کے سامنے ہیں، اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کا بھی پردے کا بھی لحاظ ہے۔ حضرات محترم، پھر جب تمہارے اور میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی زین کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلتا ہے، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے اگزار کے میدان میں نکلتا ہے اور ذوالفقار کی تلوار لہراتا ہوا تیرا اور میرا حسین آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر امام حسین جب کربلا میں تلوار کو لہرا کے آتے ہیں تو آواز آتی ہے، دین پر ہے جان تو نے اپنی ماری یا حسین، ہے تیری مشہور عالم جان ساری یا حسین۔ محترم سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس واقعے کی رنگینی کم نہیں۔ اس کائنات کی تصویر میں ہمیں جو رنگ نظر آتا ہے وہ خون حسین کا رنگ ہے۔ آج 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں علی کا شیر خدا کا لال اکیلا ہزاروں لشکر کے سامنے تنہا کھڑا ہے۔ جس کے خون کے پیاسے ہیں ان کی زبانوں پر بھی اسلام کا نعرہ ہے۔ وہ ظاہر کہ تو مسلمان ہیں، ظاہری طور پر تو ان کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ کا اقرار موجود ہے، لیکن دلوں میں اس کی تصدیق نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں اور بنا لا الہ الا اللہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو اپنی تلواروں سے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو چکے ہیں، اور ادھر تیرے اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جلوہ گر ہیں۔ مولا حسین واعظ القاشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ جو خطبہ اتمام حجت فرمایا ہے، دشمنان ملت اگر تم خدا پر یقین رکھتے ہو تو ڈرو، اس خدا سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب میرے ماں باپ تم سے میرے بارے میں جھگڑا کریں گے، محشر کی گرمی ہوگی، شدت کی پیاس ہوگی، اس پیاس کو یاد رکھو، اور یہ بھی سوچو کہ اس پیاس کے دن حوض کوثر کے کنارے پہ کھڑے ہونے والے ساقی کوثر کون ہوں گے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ امام تیرے اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دیا تو کچھ لوگ میدان جنگ سے واپس ہو لیے، کچھ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت شمع ذی الجشون ملعون نے کہا، اے ابن ابو علی تو آپ اپنی بات لمبی نہ کر اور یزید کی بیعت کر یا مرنے کے لیے تیار ہو جا معاذ۔ اس کی بکواس پر میرے اور تمہارے حسین نے امام نے خطبہ بند کر دیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر پر حملہ کر دیا۔ علی کا خون پوری آب و تاب سے منافقین کے لشکر پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یزیدی کتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میرے تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جوش اور خروش سے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد میں مصروف رہتی ہے، اور پھر میرے اور تیرے امام علی مقام کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے۔ قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے ظلم کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے اپنا اسوا رقم کر دیا، اپنی دستان رقم کر دی، اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف تیرے اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو حضرات محترم زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا، یا پھر خولی بن یزید نے آپ کے سر کو شہید کیا، یا پھر شمع نے کاٹا۔ روایات کے اندر اختلاف ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آخری وقت بھی سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو
تنے حسین سے الگ کر دیا۔ سامعین محترم، دنیا کے سامنے تیرے اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستان رقم کی ہے، اسی حوالے سے میں بھی آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، آپ کو یہی درس دیتا ہوں جو تیرے اور میرے حسین نے میدان کربلا میں دیا۔ کربلا کی ایک پر خون سے یہ تحریر تیرے اور میرے حسین نے لکھ دی کہ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اپنے رب عز و جل کے سامنے جھکے گا۔ یزید کے سامنے نہ کبھی سر جھکا ہے، نہ جھک سکتا ہے، نہ جھکے گا۔ سامعین محترم، تیرے اور میرے حسین نے کربلا کے تکتے ہوئے میدان میں اس وقت جب 71 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے ہی زخم آپ کے کلیجے پر ہیں، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض مبارک اتاری گئی تو 113 سوراخ اس قمیض میں جو تھے وہ تیروں کے تھے۔ راوی کہتے ہیں 33 سوراخ زخموں کے تھے، 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخموں کے تھے، 33 جو زخم تھے وہ نیزوں کے تھے۔ اتنے پر بس نہیں بلکہ راوی کہتا ہے 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم نازک جسم پر اور زخموں سے جسم چور چور ہو، اتنے زخموں کے باوجود بھی تیرے اور میرے امام حسین نے جب پشانی اپنی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ تیرے اور میرے جو امام حسین کے تھے وہ سن اللہم، فرماتے ہیں اللہم استن لقضائکا وصبرا علی بلائکا تسلیما لعمرکا سبحان ربی العالی۔ فرمانے لگے اے مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، اے مالک زخم کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں، اے مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا ہے، تو کیوں نہ کہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں تیری رضا کے لیے سب کچھ قبول کر چکا ہوں، اپنا سر بھی کٹا چکا ہوں، اپنا قبیلہ بھی کٹا چکا ہوں، میرے سامنے 71 لاشیں بھی پڑی ہیں، اے مالک میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، اے مالک تو حسین سے راضی ہو جا۔ تو آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور انہیں بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ سامعین محترم، آج لہجہ بھی تم تو رہا ہے، سورج کی گرد میں بھی غروب ہو کر اور بھی زرد ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں، اور اس مضمون کو اور بھی لمبا نہیں کرنا، اور ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے جھک رہا ہے، چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج تو نے تو دوپہر کا وہ منظر تو دیکھا تھا جب کربلا میں میرے اور مسلمانوں کے حسین کا سر کٹا تھا، اے سورج میں نے تو نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، اے سورج تو نے تو دیکھا تھا نا جب حسین کا گھر لٹا تھا، اے سورج تو نے تو دیکھا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی، اے سورج جب تو نے تو دیکھا تھا جب ننھی سکینہ رو رہی تھی، اے سورج تو نے تو دیکھا تھا نا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا خالی واپس لوٹتا ہے اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آیا ہے، میرے باپا حسین کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے۔ سامعین محترم، یہ سورج چمک چمک کے ہمیں یہ کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ نام نبی پر حسین نے تو سر کٹا دیا۔ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آج کہتے ہو کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہیں، سردیوں میں گرم پانی دستیاب ہے، ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر وہی لوگ کہیں دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو کہ جنہوں نے سجدے میں سر رکھ کے پیشانی رکھ کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوا ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو حسین پہ راضی ہے یا نہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔
اتنے زخم کلیجے پہ ہوئے. تو حضرت کھڑا تو ویسے نہیں ہوا جاتا، لیکن قربان جائیں تھے اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جنہوں نے ظلم کے خلاف اتنی قوت سے کھڑے ہوئے کہ آج بھی میرے اور تیرے حسین کا نام آتا ہے تو یزیدی کی قوتیں کانپ اٹھتی ہیں. حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کا ایسا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک لوگوں کو قوت عطا کرتا ہے. یزید مٹ گیا ہے، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اور حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. مرتا تو وہ ہے جناب جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے محترم جس کا نسب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جناب جس کا مشن مر جائے. آج بھی حسین کا نسب العین زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے، میرے حسین کا مشن زندہ ہے، اور میرا حسین خود بھی زندہ ہے، حسین کا نانا بھی زندہ ہے. آج بھی ہزاروں بلکہ کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لیتے ہیں تو جیتے ہیں. حسین کا نام لے لے کے کروڑوں اربوں انسان جی رہے ہیں. میں کہتا ہوں یزیدیوں، یزید کا نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، یزید کا نام لیتے ہو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہو، یزید کا نام لینے کے بعد اے یزیدیوں تم منہ چھپاتے ہو، تمہیں اپنے قائد، تمہیں اپنے لیڈر کے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن جب ہمارے سامنے ہمارے لبوں پہ میرے اور تمہارے حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے اور تمہارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، میرے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ہمارا قد بھی اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. اے حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. سامعین محترم، کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جناب، تو ان کا جواب دیا، بڑے خوبصورت انداز سے دیا. اس نے کہا کہ کربلا کی جنگ اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی تو تیرے قلم میں زور ہے تو لکھ حسین ہار گئے، اگر تیرے قلم میں طاقت ہے تو لکھ حسین ہار گئے، انداز میں تو زور ہے تو کہہ دے حسین ہار گئے. زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ لیا گیا، خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس سر کو رکھا، ویسے تو زمین کی طرف تھا. جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ رکھا، نیزے کی نوک پہ چڑھایا، تو اس نے یہ کہنا چاہا کہ ہم فتح یاب ہو گئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا. تو کسی نے کہا اوے عقل کے اندھے غور سے تو دیکھ، یہ سر کٹ کے بھی بلند ہے، یہ سر کٹ کے بھی فتح یاب ہو گیا ہے، یہ سر کٹ کے بھی جیت گیا ہے، یہ سر کٹ کے بھی سر بلندی نہیں گئی، اس کا بانک بن نہیں گیا. حسین کا سر کل بھی اونچا تھا، حسین کا سر آج بھی اونچا ہے. تو سامعین محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی زندہ تھا، ان کا پیغام بھی زندہ ہے. امام علی مقام کا فکر بھی زندہ، ان کا فکر بھی زندہ تھا، ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا پیغام بھی زندہ ہے. امام زین العابدین کربلا کے وہ گواہ ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے اور میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچے ہیں، کہ انہوں نے یہ سب دردناک مناظر کھلی آنکھوں سے دیکھے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 14 سال کی تھی اور آپ شدید بیمار تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میرے اور تمہارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب پانی پینے لگتے تو تڑپ اٹھتے تھے، فرماتے تھے مجھے بھائی علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا پیاسا تڑپنا یاد آتا ہے. میں آج سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو خنجروں سے اپنے سینے کاٹ رہے ہیں، اپنے سینوں پہ چاقو مارتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، ارے خود کو تکلیف دینے والے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی اور تو نے ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا ہو؟ ہیں ساری زندگی ٹھنڈے پانی پیتے رہتے ہو، سارا سال مشروب پیتے رہتے ہو، عیش عشرت میں گزارتے ہو، آخری دن آتے ہیں، امام حسین کے دن آتے ہیں تو تم غم منانے لگ جاتے ہو. شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو.
حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے بازاروں میں اور کوفہ کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا جب قافلہ اپنی قیادت میں گزرا تھا، جب قافلہ یزید پلید کے دربار کے اندر پہنچا تو یزید نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں یزید کی آزادی کا اظہار کرتے ہیں، یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل پیشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ تو یزید نے یہ سب کچھ اس لیے کیا، یہ سب بہانے اس لیے لگائے کہ وہ مجبور ہے، لیکن بعد میں اس نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کے اوپر چھری مارنا شروع کر دی تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے دربار میں موجود تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا بدن غصے سے کام کر رہا تھا، کہنے لگے او ظالم یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوشفا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کو چومتے دیکھا ہے، اے امام حسین کہ چہرے سے اپنی چھری ہٹا لے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ صحابی دربار سے نکل جاتے ہیں۔ یزید نے امام زین العابدین سے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اگر آپ کی کوئی شرائط ہوں تو بتا دیں۔ تو میرے اور تمہاری امام زین العابدین نے جب 4 شرطیں بیان کی تو یزید نے وہ شرطیں بھی پوری نہ کی۔ تو جو لوگ آج یزید کی بریت کا اظہار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے 4 شرطیں بیان کی، وہ بھی سن لیں۔